الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. اللہ کے ناگلے اور پیارے بندوں، میرے معزز دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ آیتوں میں ہمارے درمیان میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے نبی آئے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس آخری نبی پر تم ایمان لاؤ گے اور پھر اس آخری نبی کے دین کی مدد کرو گے. یہ دو چیزیں سارے نبیوں سے اللہ پاک نے اقرار کیا، سب نبیوں نے اقرار بھی کیے، بلکہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو یہ کام بھی سونپا کہ اپنی امت کو بھی یہ بات سمجھاؤ گے کہ اگر آخری نبی کے زمانے کو تم نے پایا اور وہ تمہارے زمانے میں آخری نبی تشریف لائے تو تم ان کے آپ پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے. نبیوں نے اقرار کیا، اللہ نے کہا میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہو. پھر اللہ نے ضابطہ سنایا. اس بات کے بعد اگر کوئی اس نبی کو ماننے سے انکار کرے، منہ پھیرے، اللہ نے فرمایا وہ گنہگار ہے. پچھلی آیتوں میں یہاں تک بات چلی تھی. آج کا جو آیتیں ہیں، خاص طور پہ جو پہلی آیت ہے، اس میں حضرات مفسرین نے بتایا کہ ایک واقعہ پیش آیا، ایک شان نزول ہے. وہ یہ ہے کہ یہودیوں اور نصارہ میں آپس میں اختلاف ہوا ایک بات کو لے کر. جو عیسائی ہیں اور جو یہودی ہیں ان میں ایک بات میں اختلاف ہوا. یہودیوں نے کہا کہ ہمارا مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے ملتا جلتا اور قریب ہے. عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا جلتا اور ان سے قریب ہے. دونوں میں اختلاف ہوا. دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ نہ تمہارا دین حضرت ابراہیم کے مذہب کے قریب ہے، نہ تمہارا دین مذہب ان کے مذہب کے قریب ہے، نہ عیسائیوں کا نہ یہودیوں کا. دونوں غصہ ہو گئے اور کہنے لگے ہم آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے. یہ بھی فرمایا ہم آپ کو بھی نہیں مانتے اور آپ کے مذہب کو بھی، آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے. ہمارا دین ہی الگ ہے، ہم آپ کے مذہب پر نہیں چلیں گے. یہ کہہ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا. اللہ پاک نے آیت اتاری. اللہ نے اس آیت میں فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں یہی حقیقت والا دین ہے اور یہی دین ہے جو پچھلے انبیاء کا بھی دین تھا. اگر تم نے اسے قبول نہیں کیا مطلب پچھلے نبیوں کے دین کو بھی تم قبول نہیں کر رہے. اب اس کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہو. اللہ نے یہی پوچھا کیا پھر تم لوگ دوسرے دین کو تلاش کر رہے ہو؟ جو دین ہے، جو مذہب ہے،
جس ذات کو ماننے کا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ حالانکہ دنیا آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور اس درمیان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والی ہیں، سب اللہ کی ہی بات کرنے والے اور اسی کی بات ماننے والے ہیں۔ جب آسمان اور زمین کی ہر چیز مان رہی ہے، ہاں، لیکن تم لوگ اگر کسی دوسرے مذہب کو تلاش کر رہے ہو تو غلطی تمہاری ہے، غلط تم ہو۔ تم اگر نہیں مانتے ہیں تو اس مذہب کا اس نبی کا کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ماننے والے زمین و آسمان میں بھرے پڑے ہیں۔ دنیا آخرت میں ہر جگہ پہ، آسمانوں میں، زمینوں میں اور درمیان میں جتنی چیزیں ہیں سب، اور آگے اللہ نے فرمایا بہت سارے ایسے طوعاً، وہ دل سے اختیاری طور پر چاہتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں، وکرہن، بعض ایسے ہیں بے اختیار بھی ان کو اللہ کو ماننا ہی پڑتا ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ یہود و نصارہ سے بتایا کہ آج بھاگ رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخر میں انہی کے پاس آنا پڑے گا۔ بات تو اسی نبی کی ماننے پڑے گی، بات تو اسی اللہ کی ماننی پڑے گی، اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کہاں جاؤ گے؟ لوٹ کر اسی کے پاس تو آنا ہے، اسی کے پاس واپس لوٹ کر آنا ہے۔ دو باتیں یہاں معلوم ہوتی ہیں اس آیت میں، ہمیں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ نے یہاں فرمایا کائنات کی ہر شے اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک چیز یہ ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، توجہ سے سنیں کہ کائنات میں، پورے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، چرند پرند جتنے درخت ہیں، ہر چیز وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا پورے آسمان میں ایک بارش کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے اللہ کی عبادت نہ کرتے، سب بھرے پڑے ہیں، سارے فرشتے ہر جگہ، کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں، بس اللہ کی تعریف اور تسبیح ہی کرتے رہتے ہیں۔ رہا دنیا کا مسئلہ، ایک وہ مخلوق ہے جو ہمارے اعتبار سے وہ جانور ہیں، وہ چوپائے ہیں، وہ کوئی اور ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور 15ویں پارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور اس کے درمیان میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اندر اس کی تسبیح کو سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے یہاں تقسیم کر کے دو باتیں بتائی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بے جان مخلوق ہے، جتنی مخلوق ہے اس میں جو بے جان ہے، جو بولتے نہیں ہیں، یہ جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بنایا اس کام پہ لگ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جس کام پر اللہ نے ان کو لگایا وہ کام کرنا ہی اللہ کے سامنے جھکنے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی بات مان رہے ہیں، وہ وہی کام کرتے جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بنایا۔ دوسری مخلوق ہے جس کی آواز نکلتی ہے، جو بول سکتے ہیں، جو چلتے پھرتے ہیں، جاندار جن کو کہا جاتا ہے، ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے، لیکن اللہ نے فرمایا تم سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن قرآن میں اور حدیث میں اس کی بعض مثالیں ملتی ہیں کہ یہ جانور بات کرتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے مثال کے طور پر دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ کرے اللہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ جب جانور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں تو انسان اس سے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ حقیقت یہی ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے قرآن میں ایک سورت اتاری ہے، اور سورہ کا نام سورۃ النمل ہے۔ نمل چونٹی کو بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کا ذکر کائنات کی سب سے آخری کتاب اور سب سے بڑا معجزہ اللہ نے اس میں اتارا، جس کی مثال پوری دنیا کیا سارے اللہ کو چھوڑ کے سارے مخلوق مل کر بھی جس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ایسے قرآن میں اللہ نے ایک چونٹی کا ذکر فرمایا اور اس میں واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک چونٹی جو ایک جگہ پہ اونچائی پہ کھڑی تھی، جب اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس نے فوراً خیرخواہی کی۔ اس نے خیال آیا کہ میرے جو ساتھی ہیں، جو دوسری چونٹیاں ہیں، یہ ادھر ادھر پھر رہی ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔
اور یہ اتنی چھوٹی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ ان کے اوپر سے گزرے گے تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اس چونٹی نے کھڑے ہو کے اپنی جو دوسری چونٹیاں تھیں ان کو آواز لگائی، ان کو آواز لگا کے اس نے کنارے پہ بلایا کہ آ جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اس نے کہا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ تمہیں روک کے چلے جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سنی، پھر اسے سمجھا۔ اللہ جسے توفیق دیتے ہیں وہ سن سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ایک بڑا معجزہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی، اور دوسری بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سمجھا بھی کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ اس لیے آگے کی آیت میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ جب تک میں رہوں مجھے آپ کا اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی آپ مجھے توفیق نصیب فرمائیے۔ حضرت سلیمان نے دعا کی اللہ سے، کیونکہ اس کی بات کو سنا بھی اور اسے سمجھا بھی۔ جو تسبیح جب اللہ تعالیٰ موقع دے رہے اور فضل فرما رہے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام سن سک رہے ہیں، تو وہ جو مخلوق ہے جو بول رہی ہے، جس کے بولنے کی صلاحیت اللہ دی ہے، کیا اللہ رب العزت کو نہیں پتا کہ وہ اللہ کی کیا تسبیح بیان کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں سب بیان کرتے ہیں، ساری مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جیسے میں نے بتایا بے جان اپنے کام پہ لگ کے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور جو جاندار ہیں وہ بھی، لیکن ہمارے سمجھ میں وہ چیز نہیں آتی، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ ایک اور مثال ہے قرآن میں ہی اسی انہی آیتوں کے نیچے ہدہد کا واقعہ ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا حصہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب کسی جگہ پہ جاتے تو اسے اپنے ساتھ لے کے جاتے، اور اس کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اس زمین کے پاس جہاں حضرت سلیمان کو قیام کرنا ہوتا، ان کے لشکر کو رکنا ہوتا، تو حدود کو چھوڑا جاتا اور وہ جگہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنی چونچ رکھ کے بتا دیتا کہ یہاں پانی کتنی گہرائی پہ مل جائے گا۔ اللہ نے اس پرندے کو صلاحیت دی ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے، ایک جگہ پہ قیام کرنا تھا، لیکن اب وہاں دیکھنا تھا کہ یہاں پانی ہے کہ نہیں ہے، تو کتنی دور میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو حدود نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا، حدود نظر نہیں آتا، کہاں چلا گیا وہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری کی وہ نظر نہیں آیا تو غصے میں آ کر انہوں نے کہا تھا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، کہتے ہیں کہ یا سخت سزا دوں گا یا پھر اسے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں، اب جب وہ پرندہ آیا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کی۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ پرندے بات کرتے ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں، اس کی مثالیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، اور اللہ نے اس آیت میں بھی وہی فرمایا جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے سب اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، سب اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ وہ حدود جب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا کہاں چلا گیا تھا، اس نے ایک درد رکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہ میں جاتے جاتے یمن پہنچ گیا اور وہاں سبا قوم سبا کے پاس پہنچا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان کی حکمرانی کر رہی ہے، اور تعجب کی بات ہے اللہ کو چھوڑ کے وہ اور اس کی پوری قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حدود نے سنایا اور حدود تعجب بھی کر رہے ہیں، وہ ڈر سے سنا رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی یہ پوجا کرے، سجدہ کرے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنی قوم کے ساتھ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس نے سنایا وہ ایک پرندہ تھا، اور وہ یہ بات بتا رہے ہیں یسجدون للشمس، وہ سورج کی سجدہ کرتے ہیں۔ تو حدود پرندے کو بھی پتا ہے سجدہ تو اللہ کا کرنا چاہیے۔ اسی کو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ جتنے آسمانوں اور زمینوں میں ہیں جو بھی بس رہے ہیں، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، بولنے والے جانور ہو، نہیں بولنے والے جانور ہو، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن تمہارے سمجھ میں نہیں آتا، وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک اور مثال ذہن میں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا اہل و عیال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ جس سفر میں جا رہا ہوں میرے پاس توشہ سامان نہیں ہے، تو میں اپنے اہل و عیال کا کروں کیا؟
इनके लिए कुछ तो खाने पीने की चीजों की जरूरत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम्हारे हाथ में जो असा है और सामने जो पत्थर की चट्टान पड़ी है उस पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा तो उसका एक पर्दा फट गया, ऊपर का हिस्सा वो पत्थर का हटा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर अल्लाह ने फरमाया, फिर एक मर्तबा मारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दोबारा मारा तो उस तरफ से और एक मर्तबा वो पत्थर का थोड़ा सा हिस्सा हटा। अल्लाह ने फिर फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि फिर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मारा तो उसके अंदर एक छोटा सा एक जानवर निकला और उसके जो मुंह में हरी सी छोटी सी सब्जी भी थी। एक पत्ता उसके मुंह में है और वो है कहाँ? वो पत्थर के अंदर पत्थर, पत्थर के अंदर पत्थर, 3 मार के बाद जब वो पत्थर हटा तो उसके अंदर एक छोटा सा जानवर है और उसके मुंह में एक पत्थर है। मेरे भाइयों, यहाँ ये समझनी है कि इंसान आज सबसे ज्यादा रोजी के मसले में परेशान हो रहा है, इसलिए हलाल हराम की भी तमीज नहीं करता, सच और झूठ में भी फर्क नहीं करता, भागे जा रहे हैं। कोशिश हमारे जिम्मे है, लेकिन हकीकत में हमें रोजी अल्लाह ही देते हैं। अल्लाह ने पत्थरों के अंदर उसका जो निजाम चलाया, मुझे जो बात बतानी है वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बताया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी तस्वीर सुनाई। बड़ी मजेदार तस्वीर है। वो जो जानवर छोटा सा जो पत्थरों के अंदर मौजूद था और उसके मुंह में छोटा सा चारे का टुकड़ा भी है और वो वहां अल्लाह की तस्वीर बयान कर रहे हैं। उसने जो लफ्ज कहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया, वो कह रहा था सुभान मन यरानी व यस्मउ कलामी व यअरिफु मकानी व यज़कुरुनी वला यंसानी। मजा तर्जुमा आप सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा। वो जो छोटा सा परिंदा जो पत्थरों के बीच में था वो ये कहता था कि पाक है वो जात जो मुझे देखती है। अल्लाह की तस्बीह करते कहते पाक है वो जात जो मुझे देखती है, और आगे कहते वयस्मउ कलामी, पाक है वो जात जो मेरा कलाम भी सुनती है। उसे एहसास है कि मैं जो बोल रही हूँ वो अल्लाह सुनता है, मेरे निकलने वाले तस्बीह को अल्लाह जानते हैं, वो सुन रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं। इतना एहसास तो आज इंसानों में भी नहीं है। गुनाह करते हुए इंसान एक लम्हे के लिए सोचने को तैयार नहीं कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, नहीं सोचते। गलत करते हुए ख्याल ही नहीं आता कि अल्लाह मुझे देख रहे। पत्थरों में छुपा हुआ एक जानवर बोल रहा है कि वो जात कितनी पाक है जो मुझे देखती है और वो मेरे से सुनती भी है। हम जो कुछ बोल रहे क्या अल्लाह नहीं सुनते? और आगे उसने फरमाया वो यारिफु मकानी, मैं कहाँ हूँ मेरा अल्लाह जानता है। मेरे ठिकाने का मेरा अल्लाह को पता है, किस जगह पे मेरा क़याम है, मेरी जगह है, मेरा अल्लाह जानता है। हम तन्हाई में चुपके गुनाह करके हमने अपने आप को तसल्ली दे लिया है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारा अल्लाह सब जानता है। हम कहाँ थे, किस वक्त में हम क्या कर रहे थे, मेरा अल्लाह सब जानता है। वो एक जानवर को एहसास था उस चीज का। और आगे उसने ये कहा कि वो यज़कुरुनी, मेरा अल्लाह मुझे हमेशा याद रखता है, वला यंसानी, वो मुझे कभी नहीं भुलाता। उन पत्थरों में भी अल्लाह ने मुझे नहीं बुलाया, उसने मुझे यहाँ भी रोजी दी और वो उसने मुझे कभी बुलाया ही नहीं। पाक है वो जात जो मुझे हमेशा याद रखती है। अल्लाह करे ये एहसास हमें भी अल्लाह नसीब फरमाए। हम अल्लाह को भुला चुके हैं, हम भूल चुके हैं, लेकिन अल्लाह हमें कभी नहीं भूलते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ना, मुझे याद करो मैं भी तुम्हें याद करूंगा। और हम यहाँ याद कर रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों के दरमियान में हमें याद करते हैं। और बल्कि फरमाया कि हकीकत ये है कि अल्लाह कहते हैं तुम मेरे करीब आने के लिए एक बारिश तुम आगे बढ़ोगे, मैं एक हाथ तुम्हारे आगे बढ़ जाऊंगा, मैं और ज्यादा तुम्हारे। और जब तुम्हारा इरादा 2 हाथ बढ़ने का है, मैं तुम चलकर आगे, मैं दौड़ कर आऊंगा। ये मिसालें समझाने के लिए है कि तुम्हारा एक कदम उठाने की जरूरत है, अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। उसने कभी तुम्हें भुलाया ही नहीं। वो जो छोटा सा एक जानवर है और वो तस्बीह कर रहा है अल्लाह से, और वहां कह रहा है यज़कुरुनी वला यंसानी, मेरा अल्लाह मुझे याद रखता है। वो सारे लोग शिकायत में कह देते हैं अल्लाह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, अल्लाह ने हमें भुला दिया? नहीं, अल्लाह कभी नहीं भुलाता। इसलिए बड़े फरमाते हैं कि कोई इंसान जिसने 60-70 साल जिंदगी भी ऐसे गुजार दी, जिसने अल्लाह को कभी याद नहीं किया, लेकिन जब वो अपने घर में है उस जगह पे उसके घर वालों ने उसे एहसास दिलाया कि आज तो कुछ भी नहीं है। बीवी कहती है दूर जाओ मुझसे, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। बच्चे कहते हैं अब्बा बीमार है, इनको घर के अंदर रखोगे तो हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, उठा के दरवाजे के बाहर डाल दिया।
باہر پڑے ہیں، بچے قریب آنے کو تیار نہیں، ماں باپ بچوں کو ان کے قریب جانے نہیں دے رہے، جاؤ گے تو ان کی کھانسی لگ جائے گی، ان کی بیماریاں تمہیں لگ جائیں گی۔ اب وہ پڑا ہوا انسان جسے اپنے گھر میں بھی ٹھکانا میسر نہیں ہے، اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ اللہ میں نے کیا کر دیا، میری ساری زندگی میں نے ضائع کر دی، کس کے پیچھے میں نے لگا دیا، اس مکان پر لگایا تو اس مکان سے لوگوں نے اٹھا کے باہر ڈال دیا، جس بیوی کے پیچھے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دی، وہ کہتی ہے آج تیری ضرورت نہیں ہے تو کام کرنی ہے، باہر نکال دیا باہر۔ جن بچوں کو اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھا، وہ بچوں کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے اس کے بچے بیمار ہو جائیں گے، سب دھتیار رہے۔ اب پھر اس نے قدم اٹھایا مسجد کی طرف جو 60-70 سال تک نہیں بڑھا رہے تھے، اب وہ اٹھا رہے ہیں اور جاتے ہوئے خیال کر رہے کہ اللہ آج آ رہا ہوں، سب نے دھتکار دیا ہے، اگر تو نے بھی واپس کر دیا تو کہاں جاؤں گا، تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں جب اس بندے میں یہ احساس آتا ہے، اب وہ قدم اٹھاتا ہے، اگر وہ سن سکتا تو اللہ اس سے یہ کہتے کہ میرے بندے 70 سال سے تیرے اس آنے کا انتظار مجھے لگا تھا، میں یاد ہی کر رہا تھا کہ تو آئے گا، تجھے میرے پاس آنا ہی ہے، لیکن تو آئے گا کب، اس بات کا انتظار تو پچھلے 70 سال سے چل رہا تھا، تو نے دیری کی ہے، میں لینے میں دیری نہیں کروں گا، تو آنے میں دیری کر کے آیا لیکن میں تجھے اپنا بنانے میں دیری نہیں کروں گا۔ اللہ وہ جانور کہتے ہوئے نہیں، وہ مجھے یاد رکھتا ہے، میرے اللہ نے مجھے کبھی نہیں بلایا، بلا انسان ہے، اس نے مجھے کبھی نہیں بلایا، جانور تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ حقیقت ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمان اور زمینوں میں سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، سب اللہ کی ماننے کو تیار ہے، سارے مان رہے، سب اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں۔ دو اہم باتیں جو میں نے بتائی، ایک مزید بات آپ کی طرف کی بنیاد پر شاید ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان، ایک دیہاتی مرا ہوا گوہ لا کے ڈالتا ہے، اسے پتا ہے یہ انسان نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اسے ایسا، اس کے سامنے ایسی چیز ڈالوں گا کہ یہ اپنی نبوت ثابت نہ کر سکے، اس لیے اس نے مرے ہوئے اپنے ہاتھ سے مارا ہے، ایسے گوہ کو لا کے رسول اللہ کے سامنے ڈال کے کہتے ہیں کہ یہ کہے گا تو پھر میں آپ کو مانوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو پڑا ہوا گوہ ہے، جسے وہ مارنے والا انسان جانتا ہے کہ یہ بے جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب، اللہ کے رسول نے او گوہ، اس نے آنکھیں کھول دی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا تھا من تعبد، بتا تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ عجیب سوال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو جانور تسبیح کرتے ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں، اس گوہ نے جو تسبیح بیان کی اس وقت میں، جو اللہ کی تعریف بیان کی، اس نے کہا اعبد من فی السماء عرشہ، میں تو عبادت اس کی کرتا ہوں آسمانوں میں جس کا عرش ہے، اور آگے فرمایا وفی الارض سلطانہ، میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کی ساری زمین پر بادشاہت ہے، وفی البحر سبیلہ، اس نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے، اس کے راستے تو سمندروں میں بھی بنے ہوئے ہیں، اس نے چاہا تو سمندروں میں راستہ بنا دیا، اور آگے اس نے فرمایا کہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، جنت میں اس کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں اور جہنم میں اس کا عذاب ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس سے ایک سوال کیا من انا، یہ بتا میں کون؟ وہ دیہاتی حیران ہے، مرا ہوا جانور کیسے بولنے لگا، اسے پریشانی ہے اس بات کی کہ یہ تو مرا ہوا ہے، یہ کیسے بات کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے بلایا تو وہ آ گئے۔ میرے بھائیوں میں درد سے بات بول رہا ہوں، برا لگے اللہ کے لیے معاف کرنا، ہم ایسے امتی ہیں، اذان کی آواز میں نبی کا نام سن کر بھی ہمارا ایمان نہیں جاتا، ہم راستے میں چلتے پھرتے نبی کا نام سن کر بھی قدم مسجد کی طرف بڑھانے کو تیار نہیں ہے، یہ ہماری محبت ہے۔ لیکن جب رسول اللہ نے اسے بلایا نا تو اس نے آنکھیں کھول کے اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کی تعریف کی، پھر رسول اللہ نے جب اسے پوچھا نا من انا، یہ تو بتا میں کون ہوں، اس نے کہا انت رسول رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے نا آپ اس کے رسول ہیں، اور آگے فرمایا وخاتم النبیین، آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ آج درد ہوتا ہے امت آخری نبی کے بارے میں کیسی کیسی چیزیں، کیسے کیسے فتنے ابھر رہے ہیں، وہ جانور پہچانتا تھا لیکن انسان نہیں پہچان پا رہے ہیں، ہم تو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ اس نے کہا آپ تو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، پھر آگے اس نے ایک پیغام بھی دیا قد افلح من تصدق وقد خاب من کذب،
اس نے کہا جس نے آپ کو وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے آپ کو سچا مانا. وہ پیغام دے رہا ہے. اور آگے اس نے کہا کہ وہ شخص بڑا ناکام ہے جس نے آپ کو جھٹلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرا ہوا کو بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. اس لیے اللہ کی شاید نے فرمایا کہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنے بھی ہیں آسمان و زمینوں میں سب اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار ہیں. سارے ہی جھکتے ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. بلکہ یہ تو بات جاندار کی ہو گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک چیز ایسی بھی چیز بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے درمیان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنا چاہا تو صحابہ نے اللہ کے رسول کو آرام کی جگہ دی. رسول اللہ وہاں آرام کر رہے ہیں، صحابہ جاگ رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا ایک طرف جو بہت دور ہے وہ چیرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے اللہ کے رسول کے پاس تھوڑی دیر رک کے واپس چلے جاتے اپنی جگہ پہ. یہ نبی کے معجزات میں لکھا ہوا ہے. صحابہ حیران لیکن انتظار میں ہے کہ رسول اللہ اٹھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو صحابہ جو اس وقت میں وہاں موجود تھے انہوں نے کہا رسول اللہ ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی. اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ. صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ درخت جو وہاں کھڑا ہے تھوڑی دیر پہلے یہ چیرتا ہوا یہاں آیا، اس نے آپ کو دیکھا پھر وہ یہ واپس چلا گیا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے میں یہاں آ کے میں نے قیام کیا یہ اللہ سے اجازت لے رہا تھا کہ اللہ یہ نبی جب اتنے قریب آ گئے ہیں مجھے آپ اجازت دیں میں ان کے قریب پہنچ کے ان پر سلام کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دی تو پھر اس نے آ کے مجھ پہ درود پڑھ کے واپس چلا گیا. میں اور آپ کیسے امتی ہیں پورا ہفتہ گزر جاتے ہیں درود ہی نہیں پڑھتے. کتنی مرتبہ نبی کا نام سنتے ہیں درود ہی نہیں پڑھتے. ایک مرتبہ درود پڑھ لے میرے بھائیوں پوری محبت سے. جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. کیونکہ وہ جو درخت تھا نا اس نے غنیمت سمجھا کہ جب یہ نبی یہاں تک آ گئے ہیں میں قریب جا کے سلام پیش کر دوں. آ کے سلام پیش کر کے جا رہے ہیں درود پڑھ کے جا رہا ہے. ہم اتنے بے حس امتی ہیں جس نبی نے ہمیں کبھی نہیں بلایا ہم نے اس کو بلا دیا. ہمیں یاد ہی نہیں ہے. ہم تو مذاق بنائے رکھے ہمارے نبی کا ان کی سنتوں کا ان کے طریقے کا. کیسے مسلمان ایسے مل جاتے ہیں جن کو نبی کے نام کا نہیں پتا. کتنے مسلمان ایسے مل جاتے ہیں جن کو نبی کی زندگی کا نہیں پتا اور نہیں جانتے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور وہ ہیں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن نبی سے کوئی تعلق نہیں. کتنے سارے ایسے ہوں گے جو روزہ کا رسول اللہ کو درود پڑھ کے بیچتے ہیں. اس لیے پڑوس ملک کے اللہ والے جن کا بھی قریب انتقال ہوا انہوں نے ایک سفر کے درمیان میں یہ واقعہ سنایا تھا. وہ کہنے لگے کہ ایک اللہ والے روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھ کے رسول اللہ کو ہدیہ کرتے تھے روزانہ. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ زخم لگے ہوئے تھے. میں درد سے سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے امتیوں کے لیے بے زخم ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ یہ مکے کے کافروں نے لگایا تھا یا مدینے کے منافقوں اور یہودیوں نے لگایا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں جو میرے ماننے والے ہیں انہوں نے ہی لگایا. وہ جو میرے طریقوں کو چھوڑ کے میرے سنتوں کو چھوڑ کے میری زندگی کا جو مذاق لگائے ہوئے ہیں وہ ان کے لگائے ہوئے زخم ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم نے تو داڑھی ہی کاٹی ہے ہمارے سے کیا غلطی ہو رہی ہے. نہیں. ایک شاعر گزرے انہوں نے نبی کے بارے میں بڑے پیارے اشعار لکھے ہیں تو ایک انسان کو محبت ہوگی کہ جو نبی کے بارے میں اتنا پیارے اشعار لکھ رہے مجھے تو ان سے ملنی چاہیے. تو ملنے کے لیے گئے جا کر دیکھا تو جو شاعر تھے وہ حجاب کے پاس بیٹھ کے اپنی داڑھی بنا رہے تھے داڑھی کٹا رہے ہیں. یہ تعجب سے کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ نبی کے بارے میں اتنے پیارے اشعار لکھے اور کر کیا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی اتنا تعجب کیوں؟ میں تو داڑھی بنا رہا ہوں کسی کا گلا تو نہیں کاٹ رہا. انہوں نے کہا کہ ہاں تم تو صحیح کہتے ہو لیکن تم تو نبی کی سنت کو کاٹ رہے ہو. کسی کا گلا کیا کاٹتے تم نے تو نبی کی سنت ہی کاٹ دی. میرے بھائیوں محبت تو کرنی ہوگی. ہر چیز تصویر کرتی ہے اللہ کی
بات درمیان میں آئی تو اس آیت میں اتنی دیر تک ہو گئی، لیکن 3 آیت آج ہم نے پڑھی تھی، سیدھی سیدھی بات ہے۔ دو چیزیں مجھے بتانی تھی، دو اہم امور ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جتنے بے جان ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور دوسری بات جو ہے کہ میں اور آپ پوری امت جو مسلمان ہیں، جو انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ ہمارا مقام ہی الگ ہے، ہمارا مقام ہی الگ ہے۔ اب ہم اللہ کی تسبیح نہ کریں تو پھر ہم جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ ہم نے اگر اللہ کو نہیں پہچانا، اگر ہم نے اللہ کی بڑائی نہیں کی، اللہ کو ہم نے صحیح معنوں میں نہیں مانا، اب ہمارے ذہن میں سوال آتا ہوگا ہم کہاں نہیں مانتے؟ ہم تو مانتے ہیں، لیکن کیا اس کے حکموں پہ چلتے ہیں؟ کیا اس کے بتائے ہوئے راستے میں ہم چل رہے ہیں؟ پھر تو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مانتی ہے، اس لیے علماء یا مفسرین نے یہی لکھا کہ جانور مان رہے ہیں، اشرف المخلوقات ہو کر اگر انسان نے بھی مانا تو پھر وہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے۔ اس لیے یہ دو چیزیں یہاں بتانی ضروری تھی کہ وہ بھی ماننا، ان کو بھی ماننا ہوگا، جو نہیں مان رہے مسلمان ہیں ان کو بھی ماننا ہوگا۔ ایک چیز ذہن میں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ اس بات کو مکمل سن لیں۔ دو طرح کے نظام ہیں، ایک تکوینی نظام، وہ طے شدہ امر اللہ کی طرف سے، اس میں ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ مثلا کسی کا پیدا ہونا، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، اللہ نے جیسے طے کیا ویسے پیدا ہوگا۔ ایک انسان یہ کہے کہ میں اپنی اختیار سے جتنا چاہے سانس روک سکتا ہوں، لیکن وہ نہیں روک پائے گا، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا تکوینی نظام ہے، اس میں وہی ہوگا جو اللہ چاہے۔ ایک انسان کی موت اللہ نے طے کر دی، وہ مرے گا، اسی وقت میں مرے گا۔ وہ انسان لاکھ کوشش کر لے کہ میں اتنی زیادہ اپنی طبیعت کا خیال کرتا ہوں، میں تو اور اتنے سال جی جاؤں گا، نہیں ہوگا، طے شدہ امر ہے، وہ تو اسی وقت میں ہو کے رہے گا۔ لیکن ایک امور ہے جسے تشریعی امور کہتے ہیں، شریعت کا امور، اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں راستے بتا دیے، یہ جنت کا، یہ جہنم کا۔ جو جنت کی طرف چلنا چاہے گا اللہ اس کے راستے آسان کر کے چھوڑیں گے، لیکن اسے ارادہ کرنا ہوگا کہ مجھے جنت کی طرف چلنا ہے۔ ایک انسان زبردستی وہ شراب کے اور کلب میں جا کے ناچنے کے لیے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ اسے کھینچ کے لا کے مسجد میں چھوڑ دیا جائے گا، وہ جدھر قدم اٹھا رہا ادھر ہی جائے گا، لیکن اسے بتایا دونوں راستے گئے، اسی لیے نبیوں کو بھی بھیجا، قرآن کو بھی بھیجا، کتابوں کو بھی بھیجا کہ تمہیں راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ لیکن غلطی کہاں ہوتی ہے پتہ ہے؟ انسان دنیا کے لیے پوری محنت کرتا ہے، وہ مقدر پہ یقین نہیں کرتا، لیکن جب دین کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو کر لیں گے، اللہ توفیق دیں گے تو کریں گے، قدم تو بڑھائے گا، آگے تو بڑھے تو صحیح۔ وہ کرنے کو تیار نہیں۔ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اللہ نے توفیق نہیں دی تو نہیں پڑھتے۔ آپ نے کبھی اٹھنے کا ارادہ کیا تھا؟ آپ نے کبھی چلنے کا ارادہ کیا تھا؟ یہاں آ کے ہم ناکام ہو رہے ہیں کہ جہاں دین کا مسئلہ ہے وہاں ہم اللہ کو درمیان میں لا رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی میچز کا ایک ڈبہ خریدنا کیوں نہ ہو، نمک خریدنا کیوں نہ ہو، پورا وقت جان سب کچھ اس کے پیچھے لگا رہے ہیں، وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں کہ اللہ چاہے گا تو آ جائے گا، نہیں، وہاں نہیں کرتے۔ ہم سارا اپنا یہ ساری چیزیں لا کے دین میں رکھ دیتے ہیں، اللہ نے توفیق دی تو قرآن اٹھائیں گے، اللہ نے نہیں دی تو ہم کیا کریں گے؟ روزہ رکھ لے، کہا نہیں اللہ نے بیمار بنا دیا ہم کیوں رکھیں، اللہ چاہے گا تو رکھ لیں گے۔ یہ یہاں آ کے کرتے ہیں، لیکن وہی بیمار دن سے رات تک رام رام ہوتا ہے۔ جسے فجر میں اٹھنا مشکل ہے، اسے اگر آفس والے کہہ دینا کہ آپ کو پوری رات جاگنی ہے، 10 سال سے رات کو نوکری کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، ساری رات جاگتے، ساری رات جاگ کے گزر جاتی ہے، لیکن انہی راتوں میں جاگتے ہوئے درمیان کے لیے صرف 2 رکعت تہجد کے لیے اس کا ارادہ نہیں ہوتا، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو تہجد پڑھ لوں گا، بتاؤ غلطی کس کی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، تکوینی امور میں ہم پوری طرح سے محتاج ہیں، ہم نہیں کر پاتے، لیکن جہاں تشریعی امور ہیں، جہاں اللہ نے جنت اور جہنم دونوں کے راستے میں بتا دیے، کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس میں ہم کوتاہی نہیں کر سکتے، وہ تو ہمیں پورا کرنا ہی ہوگا۔ اس لیے ان آیتوں کو توجہ سے سنیں۔ ایک مزید ایک روایت تھی، وقت تو طویل ہو رہا ہے، مجھے آج کی اس بات کو ختم کرنی ہے انشاءاللہ، اگلی جمعہ اس آیت پہ تھوڑی سی باتیں ہیں، بڑی جامع حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے لیے وہ بات بتائی تھی، وہ اگلی جمعہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں ایسے مقاصد بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب لوگوں کے مقصد کدھر سے کدھر پھر جائیں گے، آپ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہوگا۔
اگر اس زمرے میں ہم آتے ہیں تو ہمیں واپس آنا ہوگا انشاءاللہ. وہ حدیث کی وضاحت اور اس آیت کی بقیہ وضاحت اگلی جمعہ ہوگی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنے آسمان اور زمینوں میں ہیں سب اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، چاہے وہ اختیار سے ہو یا بے اختیار سے ہو. اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِلَيْهِ یرجعون، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، سارے اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی اعلان ہوا دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے بارے میں. الحمدللہ ہر مہینہ دوسرے ہفتے میں آپ احباب اس ادارے کی فکر بھی کر رہے ہیں. آپ کا دیا ہوا یہ ہدیہ اور آپ کا دیا ہوا یہ چندہ ایک صحیح مستحق ادارے کی طرف پہنچتا ہے اور وہاں کے طلباء پر استعمال ہوتا ہے. اس وقت میں ضرورت بھی ہے. آپ سے درخواست ہے جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. بچوں کی کفالت کا بھی مسئلہ ہے، کوئی ایک بچے کا خرچ اگر اٹھانا چاہے 3000 روپے ہے یہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الاخلاص وحسن الخاتمه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. پیارے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے رحیم اللہ معاف فرما دے. اے رحمان اللہ معاف فرما دے. اے کریم اللہ معاف فرما دے. اے غفار اللہ معاف فرما دے. اے ستار اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم نے تجھے پہچانا ہی نہیں، ہماری زندگی کے 20 25 30 40 سال گزر گئے. اللہ پتہ نہیں موت کب آ جائے گی، لیکن آج تک ہم نے تجھے صحیح معنوں میں پہچانا ہی نہیں، صحیح معنوں میں تیری عبادت ہی نہیں کی. اللہ اس زبان سے ہر وہ کام کر لیا جو تجھے پسند نہیں تھا. ہمارے جسم کے ہر عضو سے ہر وہ کام کر لیا جو تجھے پسند نہیں تھا. لیکن تجھے راضی کرنے کے لیے کچھ بھی جدوجہد ہم نے نہیں کی ہے، کوششیں ہم نے نہیں کی ہے. اللہ اس زبان نے گالی گلوچ تو سیکھ لیا لیکن تیری تسبیح کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا. اللہ بہت سارے امت کے افراد ایسے ہیں جن کو نماز بھی پڑھنا نہیں آتی، ساری زندگی گزر گئی. بہت سارے تو ایسے ہیں جنہوں نے قرآن اپنی زندگی میں کھولا ہی نہیں، ساری زندگی ایسے ہی گزار کے مر کے چلے گئے. اللہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ صحیح معنوں میں کلمہ تک صحیح نہیں آتا، ایسے ہی زندگی گزار دی. اللہ ہم سے زیادہ بہتر تو وہ جانور ہیں جو تجھے یاد کر کے اپنی زندگی نہ کاٹ رہے ہیں. ہم سے زیادہ بہتر تو وہ چرند پرند ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دکھائی. ہم بے وفا ہیں اللہ، ہم بے وفا ہیں. ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. ہمیں اپنا بنا لے، اوروں کے حوالے نہ فرما. کب تک درد کی ٹھوکریں کھائیں گے اللہ؟ حقیقت میں یہ دل صرف آپ کے لیے دھڑکنی چاہیے تھی. اللہ ہم نے دنیا کی خاطر سے دھڑکنا شروع کر دیا. اللہ یہ دنیا کے جانے سے بہت غم زدہ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی نماز کے چھوٹنے پر اسے غم نہیں آتا، کبھی دین کے چھوٹنے پر، دین کی کمی پر اسے رونا نہیں آتا. ہم بے بس ہو گئے، ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اوروں کے حوالے نہ فرما، خصوصاً نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. ہماری زندگی کی بہت ساری راتیں، بہت سارے دن شیطان کو خوش کرنے میں گزر گئے، لیکن تجھے ہم نے ناراض ہی ناراض کیا ہے. اللہ آپ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ ایک ماں گندگی کی حالت میں بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. ان گناہوں کے ساتھ ہی ہمیں اپنا بنا لے. تو پاک نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ تیرے علاوہ کوئی پاک کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ تو اتنا رحیم ہے. اللہ جب باہر نکل کے کوئی غلطی کرتے ہیں، اللہ ہر ایک سے منت سماجت کرتے ہیں، کیسے بھی کرو میری اس غلطی کو چھپا لینا، میرے ماں باپ کو مت بتانا، ان کو بڑی تکلیف ہو جائے گی. کیونکہ ہماری ہر غلطی کا آج آپ کو پتہ ہے. اللہ ہماری ہر غلطی کی کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. اللہ آپ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے، ہمیں خیال نہیں آیا کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوگی جب ہم گناہ کرتے ہوں گے. ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اوروں کے حوالے نہ فرما، خصوصاً نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. اللہ جانور آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم انسان ہو کے بھی نہ کریں تو پھر ہم سے زیادہ برا انسان کوئی نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی آپ کی تسبیح اور تحمید میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ آپ کی عبادتوں میں
جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ اس میں لذت نصیب فرما، اللہ عبادتوں کا شوق نصیب فرما، اللہ امت کے جتنے بھی افراد تجھ سے دور ہیں انہیں قریب کر لے اللہ، ان کی زندگی ہم تجھ سے دور جاتے جاتے گزر رہے ہیں، مر کے آپ کے پاس ہی آنا ہے نا اللہ، ہمیں آپ کے اپنے قریب بنا لیجیے، ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائیے اللہ، جتنے امت کے افراد بیمار ہیں ہر ایک کو صحت نصیب فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما اللہ، جو قیدوں میں بند ہے رہائی کے فیصلے فرما، جتنے بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما، جتنے بے اولاد ہیں ایک سال اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ، امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اللہ، ہمارے اپنے جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، اولاد کو اپنے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق نصیب فرما اللہ، ہماری ضرورتیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اللہ، ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.